سر یہ بتائیے گا کہ یہ وقت کیا چیز ہے؟ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وقت ایسے ہی پاس ہو جاتا ہے بڑی جلدی، اور بعض کا وہ گزرتا ہی نہیں، تو اس کو کیا ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ کہ سر یہ جب میں یہ بات آپ سے کروں گا نا تو یہ بڑی ثقیل بات ہوگی، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ثقیل بات سے پہلے نا میں آپ کو ایک لطیف بات سنا دوں ہلکی سی۔ حسرت موہانی کا ایک شعر ہے کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تو یعنی وقت ایک ریلیٹیو ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا ایک شخص جو بیمار ہے تو اسے رات کٹتی ہی نہیں ہے، اور ایک شخص جو اپنے کسی پیارے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو کہتا ہے یار پتہ نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا۔ خیر یہ تو ایک شاید ہماری پرسیپشن کی بات ہو، لیکن اگر اس کو فلسافیکل لیول پر دیکھیں تو یہ ایک ان آنسرڈ کوسچن ہے۔ اس بارے میں سائنسدانوں نے بھی بات کی ہے۔ آئنسٹائن وہ ان پہلے لوگوں میں سے ایک تھا جس نے اس کے بارے میں کوانٹم فزکس کے حساب سے وقت کی ڈائمینشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی تمثیل سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ میں موجود ہوں اس جگہ پر جو کہ لمحہ موجود ہے، جس میں یہ ویڈیو بن رہی ہے، آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، میں اس کمرے میں موجود ہوں۔ اس سے پہلے ایک ماضی ہے جو مجھے یاد ہے 1961 میں پیدا ہوا تھا، 1965 کا مجھے ہوش ہے تھوڑا سا، تو وہ ایک پورا کا پورا ایک ٹائم ہے کہ جس کے اندر مجھے واقعات جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ مجھے معلوم ہے، اور اس کے بعد اس طرف مستقبل ہے، اس میں کچھ ہونے والا ہے، کچھ چیزیں میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، مثلا کچھ دیر کے بعد ظہر کا وقت ہونے والا ہے، پھر عصر کا وقت ہونے والا ہے، میں رات کا کھانا کھاؤں گا، میں رات کو سوؤں گا، کچھ چیزیں میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا، اس میں کچھ بھی انیوزول چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے درمیان میں یہ لمحہ موجود ہے۔ اچھا جو ماضی ہے کیا وہ ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا وہ اس وقت ہے؟ نہیں، وہ اس وقت نہیں، وہ تھا لیکن نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی لمحہ موجود میں جو ہو چکا ہوتا ہے وہ تو موجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جو مستقبل ہے کیا وہ ہے؟ نہیں۔ اچھا وہ ہوگا کسی لمحہ موجود میں، لیکن وہ ہے نہیں۔ اچھا لمحہ موجود کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ کہا کہ یہ لمحہ موجود ہے، یہ کہنے کے فوراً ہی بعد وہ لمحہ موجود نہیں رہا، وہ ماضی بن گیا۔ جس وقت میں نے یہ کہا کہ میں اس وقت اس لمحے کا مجھے احساس ہوا کہ یہ لمحہ ہے جس میں سانس لے رہا ہوں، اسی لمحے یہ ماضی بن گیا۔ تو پھر لمحہ موجود تو ایکچولی کوئی یعنی ایک کوانٹٹی آف دی ٹائم ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ ادھر وہ ہے جو ہے ہی نہیں، ادھر وہ ہے جو ہے ہی نہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اس کا احساس ہونے سے پہلے ہی وہ بن جاتا ہے جو ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ یہ ماضی ہے، یہ مستقبل ہے جو ہے ہی نہیں، ان دونوں کے درمیان کی یہ جو لائن ہے جو کہ ہے ہی نہیں، لمحہ موجود ہے۔ تو ایکچولی ٹائم ایک ایسی ڈائمینشن ہے کہ جو اس طریقے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس طریقے سے کہ ہماری پرسیپشن ہے۔ لمحہ موجود صرف دو ناموجود لوگوں کے درمیان، دو لاموجود آبجیکٹس کے درمیان یا اینٹیٹیز کے درمیان کی حد فاصل ہے اور کچھ نہیں۔ یہ وہ احساس ہے، اسی لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ جو دکھی رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے جو بھی دنیا کے پرابلم ہیں وہ اس لیے رہتے ہیں کہ ہم یا ادھر ماضی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا مستقبل میں، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ زندگی ہے جو ہے ہی نہیں، اور اسی زندگی کا نام ایکچولی جہالت کی زندگی ہے، اسی زندگی کا نام سوئی ہوئی زندگی ہے، ان انلائٹنڈ زندگی ہے۔ کسی بھی وقت جو انسان دکھی ہوگا وہ ہمیشہ ماضی میں ہوگا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے حالات ایسے کیوں ہیں، میرے ساتھ ایسا برا کیوں ہوا، آخر فلاں وقت میں یہ کیوں ہوا، یا وہ مستقبل کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ ہمارے دکھوں کی بنیاد ہماری یہ احمقانہ یعنی پرسیپشن ہے کہ ماضی ایگزسٹ کرتا ہے یا مستقبل ایگزسٹ کرتا ہے۔ اچھا جو شخص لمحہ موجود میں آ جاتا ہے
تو وہ ماضی سے بالکل بے اتنا ہو جاتا ہے اور وہ مستقبل سے بھی بالکل بے اتنا ہو جاتا ہے. اور جب وہ لمحہ موجود میں ہوتا ہے تو لمحہ موجود تو ایکچولی کچھ ہے ہی نہیں. تو اپنے کچھ نہ ہونے کا، نتھنگنیس کا احساس ہونے کا نام ہی انلائٹمنٹ ہے. جو ایک جہالت سے نکل کر نور میں زندگی گزارنی ہے، وہ ایکچولی اس بات کے احساس کا نام ہے کہ جس لمحہ موجود میں زندگی گزار رہا ہوں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اور اس کا نام نتھنگنیس ہے. اب آپ ایک فلسافیکل سی بات ہے، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور کبھی 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 شاذ و نادر گلمسز آف ایکسپیرینس مجھے آئے ہیں. ایسے جیسے اچانک کہیں سے ایک لائٹ آتی ہے نا، ویسے ایک دم. اور پھر اس کے بعد تو ان دونوں بنیادوں پر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کے شعور میں اتنی طاقت ہے، اور اس کی یعنی امیجنیشن کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس کی جو ہے ایک میڈیٹیٹو حالت کے اندر رہتے ہوئے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس بات کو ایک تجربے کے طور پہ گریسپ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو ایون سمجھنے کی حد تک بھی گریسپ نہ کیا ہو، اور کچھ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈنگ کی حد تک جو ہے نا ایک شکل بنا کے گریسپ کر لیا ہو. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان اس کو ایک ایکسپیرینس کے طور پر بھی گریسپ کر لے. اور جو لوگ اس کو ایکسپیرینس کے طور پہ گریسپ کر لیتے ہیں، انہی کو ہم انلائٹنڈ لوگ کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جاگ جاتے ہیں. اور ایکچولی ہمارے دکھ ہمارے سونے کی وجہ سے ہی ہیں. ہم سو رہے ہیں اس لیے دکھی ہیں. سونے کا کیا مطلب؟ کہ ہم ہیں ہی نہیں یہاں، ہم تو ماضی میں ہیں اور ہم تو مستقبل میں. اور انسانوں کی اکثریت انفارچونیٹلی ساری زندگی سوتے ہوئے گزار دیتی ہے. بیچ میں کچھ لمحے جاگنے کے آتے ہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک کون سا لمحہ ہے جس میں آدمی مجبوراً جاگ جاتا ہے. وہ ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. آپ کار چلا رہے ہیں، اچانک آپ کو لگا کہ آپ کے سامنے ایک بس آ کے ہیڈ آن آپ کی کار کے ساتھ ٹکرانے لگی ہے. یہ جو لمحہ ہے نا، اس میں آپ ماضی میں نہیں ہو سکتے، اس میں آپ مستقبل میں نہیں ہو سکتے. آپ ایک دم جاگ جاتے ہیں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس آپ کو جگا دیتا ہے ایک دم، اور آپ اس میں سے یعنی پھر اس وقت آپ ماضی کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتے، اور اس میں ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح اور بھی کچھ باتیں ہیں جس وقت آدمی بالکل بائی ڈیفالٹ وہ لمحہ موجود میں آ جاتا ہے. لیکن آدمی کوشش کر کے اگر اس لمحہ موجود کو مراقبے کے ساتھ، میڈیٹیٹ کر کے، سیلف ریفلیکشن کے ساتھ اس بات کو ایک تجربے کے طور پہ گین کرے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائے گی. تھینک یو سر.